يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مناسبت سے ایک اہم عنوان زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل پر روشنی ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رمضان المبارک کے اس مہینے سے گہرا تعلق اور رشتہ ہے، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری سے ملتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت 1902 نمبر کی حدیث، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اور آپ کی یہ سخاوت، آپ کا یہ خرچ کرنا رمضان میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا. جس وقت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے، آگے یہاں تک کہا گیا کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اس ماہ میں. تو گویا کہ اس ماہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا اہم اور گہرا رشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ میں جو بچے ہوئے ایام ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے بے شمار مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کا اکثر جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے جسمانی عبادت میں نماز کی اہمیت ہے، مالی عبادت میں زکوٰۃ کی اسی طریقے سے اہمیت ہے۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کرنا چاہوں گا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 103 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال سے صدقہ وصول کریں، ان کے مال کو پاک اور تزکیہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، ان کے مال کو پاک کریں۔ صحیح بخاری جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی تھی، حدیث نمبر 8 میں ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہیں۔ گویا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ جب ایک انسان ادا کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن کی پابندی کرتا ہے اور اپنے اسلام کو مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی تو پاکیزگی ہے، زکوٰۃ کے ایک معنی بڑھوتری ہے، اور زکوٰۃ کا ایک معنی برکت کے بھی ہے۔ گویا کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک کرتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا مال گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس زکوٰۃ کو ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور اس زکوٰۃ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ سنن ابو داؤد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس کے پاس 20 دینار سونے ہو یا 200 درہم چاندی ہو اور 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہو جاتی ہے۔ سونے کی مقدار کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 دینار، اور اگر آپ اس کو وزن کریں گے آج کے حساب سے تو اس کا وزن بنتا ہے 85 گرام۔ 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے اور 1 سال گزر گیا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ 200 درہم چاندی، اور 200 درہم چاندی کا مطلب ہوتا ہے 495 گرام، 5 گرام کم آدھا کلو۔ اگر کسی کے پاس اتنے چاندی ہے اور 1 سال گزر گیا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی ہے۔ اب وہ 2.5% سونے یا چاندی سے زکوٰۃ نکالے۔ کسی کے پاس سونے اور چاندی نہیں ہے لیکن اتنے پیسے، رقم اور کرنسی ہے کہ وہ انسان اس رقم سے 495 گرام چاندی خرید سکتا ہے، پہلا آپشن جو چھوٹا ہے۔ دوسرا، یا تو وہ 85 گرام سونے خرید سکتا ہے۔ پہلا، چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، 495 گرام کیا وہ چاندی خرید سکتا ہے اس پیسے سے؟ پھر دوسرا آپشن دیکھا جائے گا، کیا وہ 85 گرام سونے خرید سکتا ہے؟ اگر اتنی رقم اس کے پاس ہے اور پھر وہ رقم موجود ہو کر 1 سال گزر گیا ہے، اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رقم آج ان کے پاس موجود ہے تو آج اس پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں۔ زکوٰۃ فرض کب ہے؟ وہ سامان، وہ سونے چاندی یا رقم 1 سال محفوظ رہنا، پھر اس کے بعد 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7284 کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کچھ ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، کفر میں داخل ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ عزم کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ فرمان جاری کرتے ہیں، سرکاری سطح پر اور حکومتی سطح سے ایک فرمان جاری ہوتا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ واللہ لو منعونی اقالا کان یؤدونہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ۔ اللہ کی قسم، جو شخص عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسی کی بھی اگر زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور آج اگر وہ زکوٰۃ سے منع کر رہا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حکومتی سطح پر کہا گیا کہ میں امیر المومنین ہوں، جو معمولی چیز پر بھی اگر عہد رسالت میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور آج زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو وہ تیار رہے، میں اپنی فوج لے کر جاؤں گا اور اسے تہس نہس کر دوں گا۔ یہ فرمان جاری کرتے کون؟ پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو
خزانہ بنا کر رکھتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فبشرہم بعذاب علیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک اور المناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. دیکھیے کوئی عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی, عذاب کے لیے بری خبر ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے فبشر کا لفظ استعمال کیا. جیسا کہ ہم بھی اپنی اولاد کو یا کسی کو غصے کے وقت کہتے ہیں کہ رکو میں ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں. مزہ چکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے میٹھا کھلانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اسلوب اپنایا. اللہ رب العالمین نے کہا فبشرہم بعذاب علیم, دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. دردناک عذاب کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, آیت نمبر 35 میں سورہ توبہ کی, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, سونے اور چاندی کو اور زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں اس کرنسی کو, روپیے اور پیسے کو نار جہنم میں تپایا جائے گا, جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا. فتقویٰ بہا جباہہم, اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. وجنوبہم وظہورہم, اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم ھذا ما کنزتم لانفسکم, جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا, بینک بیلنس بنا کر رکھا, اور تم نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی, یہ وہی مال ہے, یہ وہی مال ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, آج اس کا مزہ چکھو جو تم خزانہ بنا کر رکھتے تھے نا, اس کا مزہ چکھو. گویا کہ یہ مال, یہ سونے اور چاندی, اگر ہم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے بروز قیامت, یہ ہمارے لیے دردناک اور المناک سزا کا ذریعہ ہے. لہذا مسلمانوں اس سزا اور اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے زکوٰۃ نکالیں. حدیث کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ صحیح بخاری 1403, جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله یوم القیامہ شجاعا اقرأ له زبیبتان یطوقوه یوم القیامہ انا مالک انا کنزک. جو لوگ, جس کو اللہ نے مال دیا ہے, دیکھیں مال کس نے دیا؟ اللہ نے. من آتاہ اللہ مالا, جس نے اللہ نے مال عطا کیا ہے, اور وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ فلم یؤد زکاتہ, وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے, اس مال کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل عطا کرے گا. وہ مال کیا بن جائے گا؟ گنجے اور زہریلے سانپ بن جائے گا. اس کے آنکھ کے درمیان ایک خطرناک یا دو نشانی ہوگی, جو ایک خطرناک سانپ کی نشانی ہوگی, اور یہ سانپ اس کے گلے کا توق بنے گا اور اس کے چہرے کے سامنے آئے گا, جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا, میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں, میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اپنے مال کی, وہ تیار رہے کہ قیامت کے دن اس کے نہ نکالنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ان پیسوں کو, سونے اور چاندی کو تباہ کر کے اسے گرم کیا جائے گا, اسے داغا جائے گا, اور پھر یہی مال, یہی خزانہ زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا, گلے کا توق بنے گا, جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. تیار رہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اس عذاب کو برداشت کرنے کے لیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث غالباً سنن ابو داؤد کے اندر, سنن ابو داؤد 1563 نمبر کی حدیث. ایک عورت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی ہے، اور اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اس سونے کے کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ وہ جواب دیتی ہے اللہ کے رسول اس کی تو میں زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ نہیں نکالتی ہو، یہی تمہارے لیے قیامت کے دن ذریعہ عذاب بنے گا، یہی زیور تمہارے لیے قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں ان کا ایمان ایسا ہوتا تھا، راوی حدیث فرماتے ہیں کہ وہ عورت ان دونوں زیور کو یا کنگن کو، سونے کے کنگن کو نکالتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آج ہم میں سے کتنے مالدار ہیں، اور مالدار تو ہیں، اللہ رب العالمین نے مالداری دی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے۔ اگر آپ نے مقرر اور متعین شدہ آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو آپ زکوٰۃ نکال لیں، اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اللہ کے احکام کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دردناک عذاب اور سزا کے لیے تیار رہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین وہاں عذاب دے گا۔ دنیا میں ہم معمولی سر درد کو برداشت نہیں کر سکتے، پیر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے یہاں پر ہاسپٹل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، علاج کے لیے دوا بھی ہے، وہاں پر نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، نہ کوئی علاج کے لیے پیسہ ہوگا، نہ کوئی وہاں پر دوا ملے گی، لہذا اس دن کے عذاب سے ڈر جائیں اور زکوٰۃ کو نکالیں۔ آئیے اسی زکوٰۃ سے متعلق ایک اور زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ کیا ہے میں نے جو بھی بتایا، یہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ دوسری ایک قسم ہے جس کو ہم زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ ابھی رمضان اختتام پر ہے، اب زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے، تو زکوٰۃ الفطر شریعت کے اندر اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کتنے نکالنے ہیں، کب نکالنے ہیں، کسے دینے ہیں، شریعت ہمیں اس کی کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث، جس کو امام بخاری نے 1503 اور امام مسلم نے 984 نمبر حدیث کے اندر نقل کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤد قبل خروج الناس الى الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ یہ جو رمضان کے بعد جو زکوٰۃ الفطر ہے، یہ کیا ہے، فرض ہے۔ تو پہلا نقطہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ دوسرا نقطہ نکالنا کتنے ہے، ساعن، کتنے، 1 سا۔ نبی کے زمانے میں کیا تھے، من تمرن، کھجور، او صاعا من شعیر، یا 1 سا جو۔ کس پر یہ فرض ہے، علی العبد والحر، غلام پر، آزاد پر، والذکر والانثی، مرد پر، عورت پر، والصغیر والکبیر، یعنی چھوٹے پر، بڑے پر، من المسلمین، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو سب پر کیا ہے، زکوٰۃ الفطر 1 سا فرض ہے۔ ادا کب کرنا ہے، وہ امر بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ الفطر کا حکم دیا، ان تودع، ایک ہی ادا کیا جائے، قبل خروج الناس الى الصلاة، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ زکوٰۃ الفطر آپ کب نکالیں گے، کتنا نکالیں گے، کس کی طرف سے نکالیں گے، اور اس کی مقدار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں اس حدیث کے اندر صاف کر دیا۔ لہذا زکوٰۃ الفطر فرض ہے، زکوٰۃ الفطر 1 سا فرض ہے۔ 1 سا کا مطلب
2.5 کلو سے 3 کلو کی درمیان کی جو مقدار ہے اتنے فرض ہے۔ نمبر 3، یہ جو فرض ہے یہ ہر مسلمان پر ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کو نکالنا ہے نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے۔ اسی لیے اس کا جو سب سے بہترین طریقہ اور بہترین وقت ہے وہ جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے۔ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کر کے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس رات کے وقت میں آپ نکال کر ان کے مستحقین کو پہنچا دیں، کہ سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنے کی اجازت دی ہے، یعنی عید الفطر کی نماز جس دن ہے اس دن سے 1 یا 2 دن پہلے، گویا کہ اگر 29 کا مہینہ ہے تو 28 اور 29، اگر 30 کا مہینہ ہے 29 اور 30، یعنی اتنے پہلے آپ نکال سکتے ہیں۔ گویا کہ کوئی انسان 28 سے پہلے زکوٰۃ الفطر نہ نکالے، 28 رمضان سے پہلے زکوٰۃ الفطر نہ نکالے۔ اگر کسی نے نکالا ہے، دے دیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ الفطر نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عید الفطر کی نماز کے بعد نکالتا ہے وہ بھی زکوٰۃ الفطر نہیں ہے۔ لہٰذا 29، 30 تاریخ اور پہلی شوال کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے نکالیں۔ یا تو سب سے افضل طریقہ ہے کہ چاند جب نظر آئے اس وقت سے لے کر کے عید الفطر کی نماز میں نکلنے سے پہلے تک نکال لے، اور یہ سب سے افضل وقت ہے اور افضل پر عمل کریں۔ اگر کسی نے پہلے ہی نکال دیا ہے تو دراصل یہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا طریقہ بتایا، مقدار بتایا، تو وقت بھی بتایا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ زکوٰۃ الفطر کا یہ ہے کہ اس کو ہم کیا رقم کی صورت میں نکال سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بعض علماء نے مجبوری اور حکمت کے تحت نکالنے کی گنجائش رکھی ہے، لیکن سب سے افضل طریقہ ہے اناج کی شکل میں۔ اگر کسی کو مجبوری ہے، کوئی انسان کہیں ایک جگہ پر رہتا ہے اور دوسری جگہ پر نکال رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے اناج پہنچانا مشکل ہے، تو یہ جو مجبوریاں ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو کوئی حکمت ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ اناج سے زیادہ پیسے کا مستحق ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن پھر بھی کہا ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ انسان جن سے طعام سے نکالے، یعنی جو کھانا کھاتا ہے، جیسے ہم چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، اس سے نکالے، یہ سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر کتنے نکالیں، اس کا تو ہمیں علم ہو گیا۔ زکوٰۃ الفطر ہم کیوں نکالیں، اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 1609 نمبر حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزہ دار کے لغو یعنی بیہودہ باتیں اور بیہودہ حرکتیں حالت روزہ میں ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پاک کرنے کے لیے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، یعنی مسکینوں کو کھانے کے لیے، کم از کم عید الفطر کے دن اسے صحیح کھانا نصیب ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 فائدے ہیں۔ ایک اپنا فائدہ کہ ہم نے روزہ رکھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ حالت روزے میں ہم نے کئی باتیں کہی ہے، تو اس سے پاک ہونے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، روزہ کو خالص بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ الفطر کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اور دوسرا
کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، مسکینوں کو فائدہ پہنچے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ الفطر اگر مجبوری نہ ہو اور کوئی حکمت نہ ہو تو 1 سا یعنی 2.5 کلو سے 2.25 کلو یا 3 کلو کے برابر آپ اناج نکال کر مسکین تک پہنچا دیں چاند رات میں، یا تو اس سے 1 یا 2 دن پہلے پہنچا دیں، اور زکوٰۃ الفطر کا صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے تو کسے دے سکتے ہیں، یا عام زکوٰۃ جو ہم دیں گے کسے دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 8 مصارف ذکر کیے ہیں کہ صدقات کے جو مصارف ہیں کہاں کہاں آپ خرچ کریں گے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ابھی مسکین کا ذکر آپ نے پڑھ لیا یا سن لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو لوگ عامل ہیں یعنی اصول کرنے والے ہیں، جو حکومتی طور پر جو اصول کرتے ہیں اور اس کی تنخواہ اسی سے دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوبہم، اور جس کے تالیف قلب مقصود ہو۔ تالیف قلب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی دلجوئی کے لیے، یعنی اگر کوئی ایسا مسلمان ہے کہ اگر اسے مال کا لالچ دیا جائے تو وہ کافر کی طرف چلا جائے گا، کفر ہو جائے گا، کافر میں وہ شمار کر لے گا، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ الفطر اسے بھی دے سکتے ہیں اگرچہ وہ مالدار ہو، کیونکہ اسے مال کی زیادہ حریص ہے، مال کا زیادہ حریص ہے۔ اسی طریقے سے وفی الرقاب، گردن چھڑانے کے لیے، قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے، بہت سارے بے گناہ اور معصوم لوگ ہیں جو پیسے کی وجہ سے وہ قید خانے سے نہیں نکل سکتے، انہیں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جائز طریقے سے جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، یعنی جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ ضرورت الگ ہے اور خواہش الگ ہے، ضرورت کو پوری کرتے ہوئے وہ انسان مقروض ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں سے مراد ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، مسافر ہے آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، گھر میں وہ بہت پیسے کا مالک ہے، لیکن آپ اسے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ ہے، اور اللہ کیا ہے؟ واللہ علیم الحکیم، اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ مختصراً آپ کے سامنے زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی سوال ہے تو آپ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ جو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر تقریباً مسجدوں میں آج الوداعی جمعہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الوداعی جمعہ ہے یہ، اور اس کے بارے میں بیان بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوسٹر بھی لگائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کل یا آج پیپر میں بھی آئیں گے، نیوز چینل پر بھی آئیں گے، اتنی لمبی دعائیں ہوئی، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی رہے گی۔ یاد رکھیں اس طرح کی کوئی جمعہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی جمعہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ الوداعی جمعہ ہے، اس طرح کی کوئی جمعہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہر جمعہ الوداعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جمعہ کے بعد کوئی نہ کوئی مرتا ہے، تو اس کی زندگی کی وہ آخری جمعہ ہے، لہٰذا اس طرح کے نہ کہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم سب کوئی اس جمعہ کے بعد چلے جائیں اللہ کے پاس، ایسا تو نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الوداعی جمعہ کے نام سے جو آج پیپروں پر لوگوں کی زبان پر ایک دوسرے کو شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ ایک قسم کی بدعت ہے، اس سے آپ بچیں اور ایسے بدعت کو اپنے آپ سے دور کریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں، ہمارے خطاؤں اور ہمارے برائیوں کو اے اللہ تو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی تو مغفرت فرما دے، ہمارے سیئات کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صیام، ہمارے قیام، ہمارے تلاوت، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے فرائض اور نوافل، ہمارے صدقات و خیرات کو
اے اللہ تو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب کریم جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بالخصوص فلسطین اور غزہ کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان پر غیبی مدد فرما، ان ظالموں یہود و نصارہ کے ہر مکر و فریب کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ جس طریقے سے تم نے سابقہ امتوں میں ان یہود و نصارہ کو اے اللہ تو نے سبق سکھایا، اے اللہ ان نہتے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ان کے عورتوں کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کے بزرگوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان کے نوجوانی کو اے اللہ رب العالمین حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے پاس ہر قسم کی طاقت موجود ہے۔ اگر آج امریکہ کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں اور مدد کرتا ہے اسرائیل کو اور فلسطین کو مٹانے کی، نیست نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے، اے اللہ تیرے پاس وہ پاور ہے، تو صرف کہہ دے کن فیکون تو ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے پاس لفظ کن میں اتنا پاور ہے کہ ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، کوئی طاقت مقابلہ کر نہیں سکتی۔ اے اللہ وہاں کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔